تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کی نقبا بنائے۔ نقبا جو ہے ہر قوم میں، ہر ملت کے اندر اللہ تعالیٰ وقتاً فزمن جو ہے نا ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جن کو ایک روحانی رتبہ ملتا ہے، جس کو نقبا کہا جا سکتا ہے، نقیب کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ عربی کا اس کا ٹرانسلیشن اگر میں انٹرپریٹیشن انگلش میں کرنا چاہوں تو انسپیکٹر کہوں، یعنی انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کا نقیب کا، وہ انسپیکٹر بنتا ہے۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کو آنے والے حالات سے اللہ تعالیٰ ان کو اہل نظر سمجھ لیں، ان کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی قوم کو آگے حالات کو کرتے ہیں کہ دیکھو آگے حالات یہ آنے والے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک روحانی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو ان کے بدلے میں دوسرے لوگ خود بخود جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی مطلب سمجھ لو کہ وہ ریپلیسمنٹ کر لیتا ہے، سبسٹیوٹ ان کے ہوتے ہیں پہلے سے۔ تو یہ ایک روحانی ڈیوٹی کا سلسلہ جو ہے نا چلے آتا ہے، ہر قوم ہر ملت میں اللہ تعالیٰ نقبا کو رکھتا ہے تاکہ وہ ان کو آنے والے حالات سے ہوشیار کرے اپنے طور پر۔ بہرحال آگے چلتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، اور بیچ میں 2 افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی قوم کو یعنی انکریج کر رہے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے غلبہ دلائیں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وعلی اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو اور تم اگر مؤمنین ہوئے، توکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین۔ قالوا یا موسیٰ انا ندخلوها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کہہ لیں گے یا موسیٰ ہم کبھی بھی اندر نہیں جائیں گے، ابداً یعنی ہمیشہ، ما داموا فیہا جب تک یہ جبارین اس میں اندر ہے۔ روایت میں جبارین کے لیے کیا کہا گیا کہ جبارین تو خود ڈر کے بھاگ رہے تھے بلعوما کے پیچھے، اور روایت کو معتبر سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ تو کل صریح سے بتائی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈر رہی تھی، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے کبھی بھی، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے نا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے جنگ کرے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین، اے میرے رب میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کوئی چیز جو ہے نا جس کا مالک نہیں ہوں، یعنی اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے سوا، تو ہمارے اور میری قوم کے بیچ میں جو ہے نا وہ کر دے، چھینٹ لگا دے، فرق کر دے، ہٹا دے، یعنی مجھے اس سے الگ کر دے، ففرق یعنی ہٹا دے، الگ کر دے، بیننا و بین القوم فاسق، اور یہ فاسق قوم یعنی نافرمان قوم جو ہے اس کے بیچ میں اور میرے بھائی کے بیچ میں جو ہے نا اب آپ جو ہے نا ہمیں ہٹا دیں۔ تنگ آ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی نافرمان قوم سے، اور آخری میں انہوں نے یہی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ نے کہا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال کے لیے یہ ان پہ حرام ہے، کیا بیت المقدس، یتیہون فی الارض، ارض میں زمین پہ یہ نا یہ یعنی بھٹکتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس پر جو ہے نا تم جو ہے غمزدہ نہیں ہونا اس پہ یعنی یہ نافرمان قوم پر۔ یہاں تک یہ آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت، تو اس روایت کو جب دیکھتے ہیں تو بھائی یہ روایت جو ہے صریحاً جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلعام بن بعورہ کے لیے تھا، نہیں، روایت بلعام بن بعورہ کی طرف تو اگر آپ نے اس روایت سے لے کے اس کو وہاں سے جوڑنا ہے اس کے شان نزول تو نہیں بیان ہو رہا ہے، تو پھر یہ روایت کس کی ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب جو ہے آپ جو ہے اب ہم جائیں گے اس صورت کی طرف جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر 10 آیتیں اس کی حفظ ہوں گی تو آپ جو ہے دجال کے فریب سے بچ جائیں گے۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اس کو آخر میں اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ اگر ہم صرف 10 آیتیں یاد کر لیں سورۃ مائدہ کی، 10 کی اگر آپ پوری آیت بھی یاد کر لیں تو حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نے آیت یاد کر لی ہے تو آپ دجال کے جو ہے اس سے بچ جائیں گے، اصل یہ مفہوم نہیں ہے دجال کے دجل سے بچ جائیں گے، کیونکہ کیا احمدی حضرات جو چھوٹے دجال کے فریب میں آئے ہوئے ہیں انہیں قرآن حفظ نہیں ہے؟ انہیں بھی قرآن حفظ ہے، پھر بھی وہ چھوٹے دجال کے نخرے میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسے کافی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، جو اسلام پہ تحقیق بھی کرتے ہیں، ان کو قرآن حفظ ہے،
تب بھی وہ گمراہ ہیں، وہ بھی دجال کے نخرے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا معنی ہو گیا؟ معنی وہیں پر کھڑا ہے کہ آپ کو اگر اس کی 10 پہلی آیتوں کی سمجھ آ گئی، حفظ سے مراد سمجھنا، اگر آپ کو ان کے معنی سمجھ میں آ گئے تو آپ دجال کے نخرے سے بچ جائیں گے، دجال کے دجل سے بچ جائیں گے۔ ہم نے پہلے ذکر کر لیا تھا کہ دجال آپ کی عقائد پہ حملہ کرے گا۔ میں صرف 3 آیتوں کو بھی یہاں پہ ذکر کروں گا۔ پہلے 3 آیتوں سے ثابت کروں گا۔ یہ 3 آیتیں جو آپ اگر سورۃ الکہف کی، جس کے متعلق یہ ہے کہ آپ 10 آیتیں پہلے پڑھیں، 3 آیتیں بھی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ دجال کے جو ہے نا نخرے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ 3 آیتوں کا مفہوم یہ استدلال کرتا ہے کہ دجال کی دجالی اس میں ہے، اور اس عقیدے کو اپنانے میں آپ کی جو ہے نا سلامتی ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ اب آیت میں یہ کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کتاب کو اپنے بندے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، اور اس میں کوئی لڑک پن نہیں ہے۔ لڑک پن کیا؟ کتاب میں نہیں ہے تو کتاب پڑھنے والے میں بھی نہیں ہے۔ حضور جب اس کتاب کو پڑھتے تھے ان کی بھی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، وہ بھی بڑی اچھے طریقے سے پڑھتے تھے۔ کتاب میں بھی کوئی لڑک پن نہیں ہے۔ یہاں لڑک پن کا تعلق جو ہے نا دجال سے بنتا ہے۔ کیسے؟ اس آیت میں کیا لکھا ہے کہ جیسے کتا اس پر بوجھ ڈالے، یعنی علامتوں کا، آیتوں کا، جو اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے، تب بھی اس کی زبان لڑکھڑائی ہوئی ہے، زبان لڑکھائی ہوئی ہے، اور نہ بھی ڈالے تب بھی اس کو چھوڑ بھی دے نا تب بھی زبان، یعنی اگر اس کے بعد علم ہوگا بھی تب بھی وہ ہگلاتا ہوگا۔ دجال کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے، دجال جو ہے وہ ہگلالو ہے، وہ کتے کی طرح جو ہے نا اس کی لڑکی بھی زبان ہوں گی کوئی نہ کوئی، یعنی اگر وہ بات بھی کرتا ہوگا تو ایسا ہگلا کے بات کرتا ہوگا کہ اس کی بات جو ہے اس میں لڑک پن ہوگا۔ اور قرآن جو ہے بنا لڑک پن کر پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، یہ بیان کی ہے۔ یہاں پہ کہا کہ سب تعریف اپنے بندے کے لیے، اللہ کی سب تعریف ہے جس نے اس کتاب کو اپنے بندے، کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ کس پہ جوڑے آپ؟ رسول اللہ پہ جوڑے۔ دجال ظاہر ہوگا پہلے نبوت کا دعویٰ لے کر، آپ نے ختم نبوت کا جو ہے نا عقیدے کو سنبھال کے رکھنا ہے، پہلی آیت میں۔ اچھا آگے چلیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ قیما سیدھا راستہ ہے، سمجھا نا؟ کس کا؟ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، ہوشیار رکھے، شدت سے۔ اور نیک کاروں کو، مومنین کے لیے جو ہے اس میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اجر حسن ہے، یعنی نیکی کا بھلائی ہے۔ اچھا وہ اجر حسنہ جو ہے نا یہ بڑا ایک اہم چیز ہے۔ کیوں؟ آگے آیت کہتی ہے ماکثین فیہ ابدا، ایسا نیک کام جسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب دماغ خیال میں آ جائے یار دیکھ ایسا کون سی نیکی کا کام ہے جس میں مومنین نے ہمیشہ اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمیشہ پکڑ کے رکھا، جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں نماز تو ٹائم پہ ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ٹائم پہ نکلی جاتی ہے، اور روزہ بھی ظاہر سی بات ہے رمضان کے ٹائم پہ نکل، حج بھی ٹائم پہ ہی ہوتا ہے۔ نیکیاں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کچھ کریں گے ساری نیکیاں بھی تو ان کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ایسا نیک کام ہے جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، ہر حال میں آپ کرتے رہتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ درود شریف، درود پاک۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ جس نے ان کو پکڑ رکھا ہے، کس کو؟ درود کو پکڑ رکھا ہے، یعنی جس جماعت نے درود کو پکڑ رکھا ہے۔ ان آیتوں میں یہ استدلال بنا، میں ایک سمرائز آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کو پکڑ رکھا ہوا ہے، ان کے دامن کو پکڑ رکھا ہوا ہے، اور ان پہ درود ساری عمر جاری و ساری رکھتے ہیں، وہ جماعت کبھی بھی دجال کے نخرے میں نہیں آئیں گی۔ اس آیت سے یہ استدلال بنتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم 10 آیتوں کی بات کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو 3 آیتوں کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف 3 آیتیں آپ سمجھ لیں کیوں کیا بتا رہی کہ جو جماعت مومنین کی اس نیک کاموں میں لگے، کہ جو ایسی نیکی جس کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو جو جماعت ہر اذان سے پہلے آپ کو درود پڑھ کے درود کی طرف بلاتی ہے، تو وہ جماعت تو نخرے میں تو کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، وہ جماعت تو کبھی بھی دجال کے نخرے میں نہیں آئیں گی جو ہمیشہ میلاد مناتی ہے، کیونکہ میلاد تو حضور کی سیرت کے لیے ہوتا ہے،
وہ تو کبھی بھی ضرورت کے نتیجے میں جو جماعت ہمیشہ کہ یا رسول اللہ مدد، وہ کبھی بھی دجال کے نخرے میں نہیں آئیں گی۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن سے ثابت کیا گیا، اور اللہ نے اسی کو تعریف بیان کی ہے کہ اللہ کی تعریف یہی ہے کہ یہ قرآن حضور پہ اترا ہے۔ تو اس شان کو جو پکڑے رکھے کہ یا رسول اللہ مدد، حضور پہ عقیدہ اپنا صحیح مضبوط رکھے، وہ کبھی بھی دجال کے نخرے میں نہیں آئیں گی۔ اور یہی میرا کہنا تھا کہ سارا جو اصل مسئلہ ہے، دجال آپ کے سامنے آئے گا آپ کے عقیدے کی جنگ پہ، عقیدہ آپ کے مضبوط رکھنا ہے۔ پہلے وہ اس کا حربہ جو استعمال کرنے والا ہے، وہ پہلی وار جو ہے نا اس کی صرف یہی ہے کہ آپ کو نبوت کے جو ختم نبوت ہے اس سے منحرف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا، یہ سارے دجالی، کیونکہ دیکھیں نا دجال کی کمیونیکیشن چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اسے پتہ ہے کہ جو نبی کی امت ہے، اگر یہ اپنی نبی سے محبت کرنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چھوڑ دے، تو یہ میرے آرام سے میرے جو ہے نا اس نخرے میں، اس میں شبدے میں آ سکتے ہیں، آرام سے میرے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ تو نبی سے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے، ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے اوہو لمبی بات نہیں کرے، حضور کی شان میں توبہ نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہو۔ بھائی کس طرح کے شرک؟ جس کا نبی ہے ہم اس کے نبی سے یاد کرتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کون سا شرک؟ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جناب یہ بدعت ہے، بدعت کیوں؟ ہاں وہ دجال کے، چونکہ دجال کمیونیکیشن کر رہا ہے نا ان کے ساتھ، اس کو بدعت کو، کس کو بھائی میلاد کو بدعت کو، تاکہ کیوں؟ تاکہ یہ بعد میں جب یہ نبی کی ذکر کرنا، نبی کا چھوڑ دیں گے، نبی سے حب کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ آسانی سے میرے پاس آ جائیں گے نا، میرے شکار تو آرام سے بن جائیں گے۔ یہ اصل کہانی ہے دجال کی، اصل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یعنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے دجال گیا لشکر لے کے، فوج کسی کی، بھائی اس کی فوجیں ختم ہوں گی تبھی وہ آئے گا۔ ابھی اس کی ایک بہت بڑی فوج بنی ہوئی ہے دجالوں کی دنیا میں، لیکن اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ انہوں نے دجال نے ایک بنا دیا، بنی اسرائیل کو بنا دیا نا، کوشش کر کے یہودیوں کا ایک بڑا اسٹیٹ بنا دیا دنیا میں، اس کی حاکمیت بنا دی، بٹھا دی، اس کی تھاپ بٹھا دی۔ اللہ کے پاس بھی اپنی ایک پلاننگ ہے کہ اس نے بھی پلاننگ کر رکھی ہے کہ یہ جب تباہ ہوں گے آپس میں لڑ کے، پھر میں اپنے جو بندوں کو کس طریقے سے ان پہ حاوی کروں گا، وہ اللہ کی پلاننگ ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو جو ہے نا اہل نظر کو بتا دیا گیا ہے۔